عظیم باکسر محمد علی کلے نے 2001 میں شیخ محمد ہاشم کانی کے ہاتھ پر بیعت کی اور طریقت کے خوبصورت کاروان میں شامل ہو گئے تھے۔ یاد رہے کہ باکسر محمد علی کے ہاتھ پر 20 لاکھ امریکیوں نے اسلام قبول کیا۔ انسان دوست شخصیت قرار دیے جانے والے محمد علی کی زندگی میں یوں تو کئی شگون سامنے آئے، تاہم زندگی کا فیصلہ کن موڑ 1964 میں آیا جب وہ شہرت کی بلندیوں پر تھے، اور اسی سال انہوں نے پہلی مرتبہ عالمی چیمپئن ہونے کا اعزاز حاصل کیا اور ساتھ ہی اسلام قبول کرنے کا اعلان بھی کر ڈالا۔ ذرائع ابلاغ کا کہنا تھا کہ محمد علی شاہ کے تخت سے اتر کر دین اسلام کی دعوت کے خادم بن گئے۔ ان کے دونوں آہنی پنجے غریبوں اور ناداروں پر ہمدردی کے پھول برسانے والے محبت بھرے ہاتھوں میں تبدیل ہو گئے۔ اس طرح کیسیئس مارسیلس کلے نے اپنے ماضی کو خیر باد کہہ کر محمد علی کلے کے نام سے زندگی کے نئے مرحلے کا آغاز کیا۔ ایک ایسا مسلمان جو اپنے دین کے راستے میں ہر ممکن کوشش اور مال خرچ کرنے کے لیے تیار تھا۔ ان کے اسلام قبول کرنے کے حوالے سے محمد تماشی اپنی کتاب عظیم شخصیات اور مفکرین کا قبول اسلام میں محمد علی کی زبانی لکھتے ہیں کہ 1964 میں ریاست فلوریڈا میں پہلی مرتبہ میں نے یہ سنا کہ اللہ ایک ہے، جس کے سنتے ہی میں ہل گیا، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے انبیاء میں سے ایک ہیں، قرآن وحی کا مکمل مجموعہ ہے جس کی خود حفاظت کی گئی۔ یہ سب میرے لیے نیا تھا اور اس نے مجھ پر زبردست اثر ڈالا۔ اسلام لانے کے بعد میں انسانی سلامتی اور حقیقت کو پایا۔ میں نے نماز، روزہ، اللہ سے تعلق کو سیکھا اور پھر مصر ہو گیا کہ میں لوگوں کو اللہ کے دین حنیف یعنی اسلام کی طرف دعوت دوں۔ اللہ کی فضل سے میرے ہاتھ پر 20 لاکھ سے زائد امریکیوں نے اسلام قبول کیا۔ میں نے اپنی سالانہ آمدنی جو کہ $20 کروڑ کے قریب اسلام کے لیے مختص کر دی۔ میری بیوی اور اولاد کا اس کی وراثت میں کوئی حق نہیں۔ میں نے اپنے محل کو ایک جامع مسجد اور قرآن کریم کی تعلیم کے مرکز میں تبدیل کر دیا۔ اس کے علاوہ میں نے شکاگو میں سب سے بڑی مسجد کی تعمیر شروع کی اور یہ مسجد ایک اسلامی مرکز ہوگا۔ ان دنوں میں اسلامی کتب خرید کر امریکہ میں مسلمانوں میں مفت تقسیم کر رہا ہوں۔ الائجہ کا کردار امریکی دانش ور میلکم ایکس کی شخصیت کے محمد علی کلے کی سوچ پر گہرے اثرات تھے اور وہ ان کے قریبی دوست بھی تھے۔ اسی طرح نیشن آف اسلام تنظیم کے سربراہ الائجہ محمد نے باکسنگ کی دنیا کے اس ہیرو کی زندگی میں اہم کردار ادا کیا۔ محمد علی نے اسلام کی بنیادی تعلیم الائجہ سے حاصل کی۔ وہ 60 کی دہائی کے اوائل میں ان کے دینی لیکچروں میں شرکت کرتے تھے۔ اگرچہ محمد علی کے اسلام کا آغاز نیشن آف اسلام تنظیم کے ساتھ ہوا، تاہم یہ زیادہ عرصے جاری نہ رہا۔ محمد علی نے تنظیم کے بہت سے نظریات سے اختلاف کیا اور ساتھ ہی اپنے فلاحی اور دینی دعوت کے کام کو جاری رکھا۔ انہوں نے مغربی دنیا کے ذہن میں راسخ ہو جانے والی اسلام اور مسلمانوں کی غلط تصویر کو ٹھیک کرنے کی کوشش جاری رکھی۔ اس دوران 1972 میں اس لیجنڈ نے فرائض حج ادا کیا۔ محمد علی نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ جلد ہی میں بڑی عمر کا آدمی ہو جاؤں گا اور کسی بھی وقت مجھے موت کا سامنا ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے مجھے دنیا کا بہترین کھلاڑی اور مشہور ترین انسان بنایا، لہٰذا میں اس غیر معمولی مقبولیت کو جس سے اللہ نے مجھے نوازا ہے، اسلام کی تعلیمات کو ہر جگہ پھیلانے کے لیے استعمال کروں گا اور اسی طرح جرائم، شراب نوشی، منشیات اور عصمت فروشی سے لڑنے کے لیے استعمال میں لاؤں گا۔ محمد علی عالمی سیاسی شخصیات سے اپنی ملاقاتوں کی یادوں کو تازہ کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ وہ اس بات کو کبھی نہیں بھلا سکیں گے کہ سوویت صدر میخائیل گورباچوف نے جب وائٹ ہاؤس کا دورہ کیا تو انہوں نے محمد علی سے ملاقات کی، درخواست کی، جہاں وہ خود ان کا استقبال کرنے والوں میں سے تھے۔ جب دونوں شخصیات ملیں تو محمد علی نے سوویت صدر کو قرآن کریم کا تحفہ دیا اور ان پر اسلام لانے کے لیے زور دیا۔ عالمی شہرت یافتہ باکسر محمد علی کلے
جمعے کی شب امریکی ریاست ایریزونا کے شہر فینکس کے ایک ہسپتال میں سانس کی تکلیف کے باعث انتقال کر گئے۔ انہیں 1984 سے پارکنسنز کا مرض بھی لاحق تھا۔ 3 مرتبہ ورلڈ ہیوی ویٹ چیمپئن شپ جیتنے والے ہیرو کے اہل خانہ کے مطابق محمد علی کی تدفین ان کی آبائی ریاست کینٹکی کے شہر لوئس ویل میں ہوگی، جہاں محمد علی نے 74 سال قبل آنکھ کھولی تھی۔